السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم چھٹی کلاس کا سبق نمبر 14 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے ہمارا وطن۔ تو چلیں ہم چلتے ہیں اسکرین کی جانب، تاکہ اسکرین پہ جا کے میں آپ کو یہ نظم سنا بھی سکوں، پڑھ کے بھی سناؤں، اور پھر ہم آج اس کی مشق بھی مکمل کریں گے۔ تو چلتے ہیں جناب اسکرین کی جانب۔ عزیز طلباء، ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں اور آج ہم کلاس 6 چھٹی کلاس کا سبق نمبر 14 سبق ہم پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے ہمارا وطن۔ تو اس کے تدریسی مقاصد کیا ہیں، مطلب آپ کو پڑھانے کے وجوہات کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ نمبر 1، بچوں کو بتانا کہ ہر ملک کا ایک قومی ترانہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ دیکھیے کہ یہ جو نظم ہے، یہ قومی ترانہ نہیں ہے، یہ ملی نغمہ سے آپ کہہ سکتے ہیں، ملی نغمہ۔ لیکن قومی ترانہ تو وہی ہے، پاک سرزمین شاد باد، جو وہ ہے ہمارا قومی ترانہ۔ تو بچوں کو بتانا کہ ہر ملک کا ایک قومی ترانہ ہوتا ہے، جو اس کے ملک کی امنگوں، آرزوؤں اور خوابوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ نمبر 2، بچوں کو بتانا کہ پاکستان کا قومی ترانہ شاعر پاکستان ابوالاسر حفیظ جالندھری نے لکھا ہے۔ مطلب وہ جو پاکستان کا ترانہ ہے، پاک سرزمین شاد باد، وہ لکھا ہے ابوالاسر حفیظ جالندھری صاحب نے۔ اور بچوں کو تیسرا وجہ ہے کہ بچوں کو بتانا کہ اب کوئی بھی شاعر اپنے وطن کی عظمت، بلندی اور رفعت کے حوالے سے کوئی نظم لکھے گا تو اسے گیت، قومی نغمہ، ملی ترانہ وغیرہ جیسے عنوانات سے موسوم کریں گے۔ کسی بھی ملکی ترانے کو قومی ترانہ نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی اب پہلے ایک جو ترانہ جو ہماری پہلی جو اسمبلی تھی، اس نے جو منظور کیا تھا، پاک سرزمین شاد باد، اب وہی ہمارا قومی ترانہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ایسی نظم لکھی جائیں گی جس میں وطن کا ذکر ہوگا، وطن سے محبت کے موضوعات پر وہ نظم کہی جائے گی، تو وہ ان کو ہم قومی نغمہ کہہ سکتے ہیں، ملی ترانہ کہہ سکتے ہیں، گیت کہہ سکتے ہیں، قومی گیت کہہ سکتے ہیں۔ لیکن وہ قومی ترانہ نہیں ہو سکتا۔ قومی ترانہ بس ایک ہی ہے، جس کا جو تھا پاک سرزمین شاد باد۔ تو جناب یہ اس کی تفصیل ہو گئی۔ اب اس میں جو الفاظ آئے ہیں وہ ہے آرزو، کھیتیاں، لہلہاتی، ندیاں، رشک فردوس، بن، جیالے، پاسباں، نگہباں، دلکش، دلنشیں، انجمن، ارمان۔ یہ الفاظ ہیں جو خاص الفاظ اس میں آئے ہیں۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں، آپ کو پڑھ کے میں سناتا ہوں۔ تو ہمارا وطن نظم ہے۔ پیارا پیارا وطن ہے ہمارا وطن، پیارا پیارا وطن ہے ہمارا وطن، آرزوؤں کا دلکش سہارا وطن، پیارا پیارا وطن ہے ہمارا وطن۔ اس کی سونا اگاتی ہوئی کھیتیاں، پگھلی چاندی لٹاتی ہوئی ندیاں، ہے ہمارا وطن سب سے پیارا وطن، پیارا پیارا وطن ہے ہمارا وطن۔ سرمئی وادیاں لہلہاتے چمن، اس کے صحرا حسیں دل نشیں اس کے بن، رشک فردوس ہے آج سارا وطن، پیارا پیارا وطن ہے ہمارا وطن۔ اس وطن کے جیالے بہادر جواں، اس حسیں انجمن کے حسیں پاسباں، جان لٹا دیں گے جو کر دے اشارہ وطن، پیارا پیارا وطن ہے ہمارا وطن۔ اور ملک و ملت کے سینے کا ارمان ہے، ہم ہی تو اس وطن کے نگہبان ہیں، یہ ہم سب کی آنکھوں کا تارا وطن، پیارا پیارا وطن ہے ہمارا وطن۔ تو یہ نظم جناب تو فیل ہوشیار پوری کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ تو آپ لوگوں نے سن لی، اب ہم اس کی مشق کریں گے۔ تو عزیز طلباء، آپ نے یہ نظم سن لی، اب ہم اس کی مشق کریں گے۔ یہ نظم تھی ہمارا وطن، سبق نمبر 14، کلاس 8، یہ 6 کلاس۔ پہلا سوال ہے کہ سوالات کے مختصر جواب دیں۔ الف، اس نظم میں ٹیپ کا مصرع کون سا ہے؟ ٹیپ کا مصرع وہ ہوتا ہے جو بار بار دہرایا جائے، تو وہ ٹیپ کا مصرع ہے اس کا پیارا پیارا وطن ہے ہمارا وطن، یہ اس کا ٹیپ کا مصرع ہے۔ بے، وطن کے جیالے بہادر جواں کس کے اشارے سے جان لٹا دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے وطن کے اشارے پر، یعنی اگر وطن اشارہ کرے گا، وطن کو ضرورت پڑے گی، تو جو جیالے بہادر جمع ہیں وہ اپنی جان بھی لٹا دے دیں گے۔ سوال اس کا الف کا جز جیم ہے،
شاعر نے کس کو رشک فردوس کہا ہے؟ اپنے پیارے وطن کو۔ دال ہے وطنی کھیتیاں کیا اگاتی ہیں؟ اس کا جواب ہے سونا۔ پھر ہے کہ ہے وطن کی ندیاں کیا لٹاتی ہیں؟ پگھلی چاندی، یعنی پانی جو ہے وہ چونکہ پانی جو ہے اس سے کھیتیاں اگتی ہیں اور اس سے پھر دولت اور پیسے ملتے ہیں، تو اس لیے اس کو ہم نے پگھلی چاندی، شاعر نے اس کو پگھلی چاندی کہا ہے۔ اور سونا کیوں کہا؟ اس سے پہلے جو وطن کی کھیتیاں کیا اگاتی ہیں؟ سونا۔ سونا اس لیے کہا کہ جو فصلیں اگتی ہیں تو جب وہ پک جاتی ہیں اور جب کاٹ کے جب بیچی جاتی ہیں تو اس سے دولت حاصل ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو کہا ہے کہ اس سے سونا اگلتی ہیں، یعنی جب وہ کھیتیاں کی فصل اب بیچی جاتی ہے تو ظاہر ہے پیسے ملتے ہیں، تو پیسہ جو ہے وہ سونا ہے۔ جناب آگے سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل مرکبات کا مفہوم واضح کریں۔ نمبر 1 کیا؟ دلکش سہارا۔ دلکش سہارا کہتے ہیں ایسے سہارے کو جس کی وجہ سے دل کو خوشی ملتی ہو۔ سرمئی وادیاں۔ سرمئی وادیاں کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ پہاڑوں کی وجہ سے وادیوں میں سایہ ہوتا ہے، اس لیے ان کا رنگ سرمئی دکھائی دیتا ہے اور خوبصورت لگتی ہیں، اس لیے سرمئی وادیاں کہتے ہیں۔ دل نشیں، وہ جو دل کو بھلا لگے اسے کہتے ہیں دل نشیں۔ رشک فردوس، ایسی جگہ جو جنت سے بھی زیادہ حسین ہو، یعنی جس پر جنت بھی رشک کرے، تو وہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ وہ ہو سکتا ہے ہمارا اپنا وطن۔ حسین پاسباں، خوبصورت حفاظت کرنے والا، یعنی کہ وطن۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں، یعنی جو الفاظ لکھے گئے ہیں آرزو، سہارا، چمن، بن، بہادر، یعنی ایسے الفاظ جن کا مطلب تقریباً یہی نکلتا ہو۔ تو جواب کیا ہے؟ آرزو جو ہے اس کا مترادف کیا ہے؟ خواہش۔ خواہش و آرزو ایک ہی چیز ہے۔ سہارا کا مترادف ہے آسرا۔ چمن کا مترادف ہے باغ۔ بن کا مترادف ہے جنگل، اور بہادر کا مترادف ہے دلیر۔ مترادف وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہم معنی ہوں، یعنی اب آرزو اور خواہش ہم معنی ہیں، اس کا سہارا اور آسرا ہم معنی ہیں، ایک ہی مطلب ہے دونوں کا۔ چمن اور باغ ہم معنی ہیں، ایک ہی مطلب ہے۔ بن اور جنگل ہم معنی ہیں، بہادر اور دلیر ہم معنی ہیں۔ تو یہ ہو گئے مترادف الفاظ۔ سوال نمبر 4، نظم ہمارا وطن کو پیش نظر رکھتے ہوئے دوسرے جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ تو یہ ہم نے لگا دیا، جناب آپ کے لیے کر دیا ہے کہ ہمارا سارا وطن کیا ہے؟ رشک فردوس۔ رشک فردوس ہے۔ بے وطن کی کون سی چیز بہت دل نشیں ہے؟ بن۔ اس کے جو بن ہیں وہ بہت دل نشیں ہیں۔ اچھا جی، وطن کی ندیاں کیا لٹاتی ہیں؟ چاندی لٹاتی ہیں۔ ہمارے وطن کی کھیتیاں کیا اگاتی ہیں؟ سونا اگاتی ہیں۔ ہم حسین انجمن کے کیسے پاسبان ہیں؟ بہادر پاسبان ہیں۔ سوال نمبر 5، اشعار کے آخر میں استعمال ہونے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، مثلا ہمارا، سہارا وغیرہ۔ اس نظم کے آخری بند میں کون سے الفاظ قافیہ ہیں؟ تو جناب ہم نے آپ کے لیے لکھ دیا کہ اس نظم کے آخری بند کے ہم قافیہ الفاظ یہ ہیں: ارمان، نگہبان۔ سوال نمبر 6، شاعر نے اس نظم میں وطن کی جالے بہادر جوانوں کی کیا خوبیاں بیان کی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ شاعر نے اس نظم میں وطن کے جالے بہادر جوانوں کی یہ خوبی بیان کی ہے کہ وقت آنے پر اس پر اپنی جان بھی لٹا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7، اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ تو ہم نے یہ اعراب لگا دیے ہیں، یہ آپ کے سامنے لکھ دیے ہیں، آپ ان کو یاد کر لیجئے۔ سوال نمبر 8، جمع کے واحد و واحد کی جمع لکھیں۔ اس کا جواب ہے کہ کھیتیاں کی جمع ہے، اس کا واحد ہے کھیتی۔ ندیاں جمع ہے، اس کا واحد ہے ندی۔ وادیاں جمع ہے، اس کا واحد ہے وادی۔ تارا واحد ہے، اس کی جمع ہے تارے۔ اشارہ واحد ہے، اس کی جمع ہے اشارے۔ ملت واحد ہے، اس کی جمع ہے ملتیں۔ سوال نمبر 9، نظم ہمارا وطن کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ تو جواب کیا ہے کہ نظم ہمارا وطن کا مرکزی خیال ہے اپنے وطن سے بے پناہ محبت، یہ ہے اس کا مرکزی خیال۔ سوال نمبر 10، اس نظم کے دوسرے بند میں سونا اگاتی ہوئی کھیتیاں سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ سونیاں اگلتی ہوئی کھیتیاں سے مراد ہے کہ شاندار فصلوں کی پیداوار کہ جن سے کسان کو اور ملک کو بہت مالی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 11، مناسب الفاظ لگا کر مصرع مکمل کریں۔ الف، آرزوؤں کا دلکش ڈیش وطن، کیا وطن؟ سہارا وطن۔ بے، ڈیش کے سینے کا ارمان ہے، کس کے سینے کا؟ ملک و ملت کے سینے کا ارمان ہے۔ جیم، سرمئی وادیاں ڈیش چمن، تو یہاں ڈیش میں کیا آئے گا؟ لہلہاتے، سرمئی وادیاں لہلہاتے چمن۔ دال، ڈیش ہے آج سارا وطن، تو اس ڈیش میں کیا آئے گا؟ رشک فردوس ہے آج سارا وطن۔ ہے، جان لٹا دیں جو کر دے ڈیش وطن، کیا کر دے؟ اشارہ،
جان لٹا دیں جو کر دے اشارہ وطن. اچھا جناب، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بی کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں تو ہم نے آپ کو ملا دیا. سونا کو ملا دیا جناب، سونا کو ملا دیا چاندی سے، پھول کو ملا دیا چمن سے، سرمئی کو ملا دیا رنگ سے، لہاتے کو ملا دیا کھیت سے، اور جیالے کو ملا دیا بہادر سے. اس کا رابطہ انہی الفاظ سے بنتا ہے. آگے کیا کہتے ہیں جی، بچوں کو قومی ترانہ سنایا جائے، جن بچوں کو آتا ہو ان کے حوصلہ افزائی کی جائے اور باقی بچوں کو تلقین کی جائے کہ وہ قومی ترانہ یاد کریں. تو یہ آپ کو ضروری ہے کہ بچوں کو یہ ترانے پڑھنے بھی پڑتے ہیں صبح سے اسمبلی میں، تو ان کو یاد کرنا زیادہ اچھا ہے، اور ویسے بھی اپنے قومی ترانے کو یاد کر کے رکھنا چاہیے. 2، بچوں کو کہا جائے کہ پاکستان کا قومی ترانہ خوش خط اپنی کاپیوں میں لکھیں. تو یہ آپ اپنے یقیناً لکھ لیا ہوگا. 3، یہ ملی نغمہ کورس کی شکل میں بچوں سے پڑھوایا جائے. تو یہ بھی آپ اکٹھے بچے سب مل کے پڑھ سکتے ہیں. اچھا، اساتذہ کے لیے کیا ہے اس میں، بچوں کو بتائیں کہ ملی ترانہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں وطن کے مختلف پہلوؤں، عظمت، بلندی، رفعت وغیرہ کا تذکرہ کیا جائے. یہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ جی ملی ترانہ جو ہوتا ہے اس میں وطن کی تعریف ہوتی ہے، اس میں لوگ وہاں کے رہنے والوں کی اس سے محبت کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کی خوبصورتی اور اس کی جو اچھی چیزیں ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے. نمبر 2، بچوں کو بتائیں کہ یہ ملک ہم نے بڑی قربانی دے کر حاصل کیا. یہ تو آپ کی یقیناً آپ نے اپنے بزرگوں سے بھی سنا ہوگا، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان جب بنا تھا اور ہندوستان تقسیم ہوتا، جب پاکستان بنا تھا تو لاکھوں لوگوں نے اپنی جان کی قربانی دی، اور اس میں بے شمار جو خاندان ہیں وہ تقریباً بہت سے خاندان بالکل ختم ہو گئے، یعنی مار دیے گئے، اور لوگ یعنی کٹے پھٹے لوگ اور لٹائے لوگ بیچارے وہ پاکستان پہنچے تھے. 3، بچوں کو حصول پاکستان کی مختصر مگر جامع سرگزشت سنائیں. یہ ہم آپ کو پھر کبھی کسی وقت سنا دیں گے، لیکن یہ آپ کو اس سے پہلے آپ یقیناً سن چکے ہوں گے کہ پاکستان کے حصول کے لیے یعنی سر سید احمد خان سے لے کر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تک کتنے لوگوں نے کیا کیا قربانیاں دیں. تو یہ اب انشاءاللہ آپ کو آگے بتایا جائے گا. تو یہاں آج آپ کی یہ مشق بھی ختم ہوتی ہے. عزیز طلبہ، آپ نے یہ نظم بھی سن لی اور اس کی ہم نے آج مشق بھی کر لی. تو آج یہ سبق یہاں پر ختم ہوتا ہے. آپ نے اس نظم کو پڑھ کر یہ بھی سمجھ لیا ہوگا کہ قومی ترانہ کیا ہوتا ہے اور ملی نغمہ کیا ہوتا ہے. تو یہ جو آج ہم نے پڑھا ہے یہ تھا ایک ملی نغمہ، اور جو قومی ترانہ ہے وہ وہی ہے جو ابوالاسر حفیظ آلندی صاحب نے لکھا تھا، اور جو شروع ہوتا ہے اس طرح کہ پاک سرزمین شاد باد. تو آئندہ سبق تک کے لیے جا چاہتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے میں ایک عرض کر دوں کہ اب امتحانات بھی قریب آ رہے ہیں، تو آپ کوشش کیجئے کہ اردو کے اس فری ٹیوشن سے فائدہ حاصل کریں، اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو اس کے بارے میں بتائیے تاکہ یہ جو لازمی مضمون ہے اس میں آپ کو اچھے نمبر حاصل ہو سکیں. اگر آپ کو اس مضمون میں اچھے نمبر حاصل ہوں گے تو یقیناً آپ کا جو اوور آل گریڈ ہے وہ بھی بہت بہتر ہوگا، اور اس کا فائدہ آپ کو آئندہ کلاسز میں، کالج اور یونیورسٹی میں داخلے میں ہوگا. تو آئندہ تک کے لیے جا چاہتا ہوں. اللہ حافظ ناصر، فی امان اللہ.